السلام علیکم، دس از سلیم بخاری شو اینڈ آئی ایم یور ہوسٹ سائرہ مسعود۔ کچھ دن پہلے محسن نقوی صاحب نے ایک بیان دیا جس کے اوپر ایک کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ کا آغاز کرنے کے بجائے ان کو اتنی تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ آج انہیں اپنے بیان کی وضاحت انہوں نے دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو کرنٹ نظام ہے وہ قائم رہے گا اور موجودہ حکومت کے گرنے کے حوالے سے جو خبریں ہیں جو قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں وہ مکمل طور پر غلط ہیں، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے وہ اپنی 5 سالہ مدت آئینی مدت یعنی اپنی کمپلیٹ کرے گی۔ بٹ آج بھی انہوں نے اپنی وہ موقف دہرایا ہے کہ موجودہ نظام جو ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ تو محسن نقوی صاحب کا یہ موقف کس حد تک درست ہے، اس پر سلیم بخاری صاحب کا تجزیہ اور پھر ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے جو ریئیکشن آ رہا ہے اور اس پہ ریئیکشن کی وجہ کیا ہے، یہ ہم بخاری صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ میں ول ٹاک اباؤٹ پی ٹی آئی کی جانب سے 27 سپتمبر کو اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کی کال جو ہے وہ دی گئی ہے، تو کتنی فیصلہ کن کال ہوگی، یہ کتنی فیصلہ کن تحریک ہوگی بانی کی رہائی کے لیے، اس پر بات کریں گے۔ اور آخر میں مڈل ایسٹ کے حوالے سے امریکہ ایران تنازع کے حوالے سے جو لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں ان پر ڈسکشن کریں گے۔ سو لیٹس موو ٹورڈ سلیم بخاری صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں سائرہ، آپ ٹھیک ہو؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں بخاری صاحب۔ ہمیں تو لگ رہا تھا کہ محسن نقوی صاحب نے بہت سین بات کی ہے اور اس کے اوپر تمام پولیٹیکل پارٹیز ان کے ساتھ کھڑی ہوں گی، ایک ڈیبیٹ کا، ایک نیشنل ڈیبیٹ کا آغاز ہوگا، مگر جس طرح کی ان کے اوپر باتیں کی گئی اس کے بعد پھر محسن نقوی صاحب نے کیا جواب دیا اس تنقید کا، ان باتوں کا، انہوں نے کانسٹنٹلی جو ہے وہ یہ کہا ہے، کل بھی انفیکٹ انہوں نے جب بات کی تو انہوں نے یہی کہا کہ ان کا ہرگز مقصد کرنٹ گورنمنٹ کو چارج شیٹ کرنا نہیں تھا۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ ذرا ہم سن لیتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے پرفارمنس کے اوپر پرائم منسٹر کو جواب دینا ہے اور میں پرائم منسٹر صاحب سے صرف یہ ریکویسٹ کرنی ہے کہ تھرڈ پارٹی ایویلیویشن کرائیں، تمام منسٹریز کی پرفارمنس کو اس سے ایویلیویٹ کرائیں اور جو رزلٹ ہے وہ پبلک کے سامنے ہونا چاہیے تاکہ سب کو پتہ ہو کہ کون سی منسٹری کتنا پرفارم کر رہی ہے۔ دوسری بات رہی، میرے خیال ہے میری اٹینڈنس 70% کے قریب ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں بالکل آج بھی قائم ہوں، نظام بالکل تباہ ہوا ہے، لیکن میں نے وہ نظام 80 سال کا تباہ ہونے کا کہا اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ یہ 80 سال سے جو نظام ہے وہ تباہ ہے، بیکاز ادروائز اگر نظام چل رہا تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ میں نے گورنمنٹ کو بالکل چارج شیٹ نہیں کرنا، میں گورنمنٹ کا حصہ، میں اپنے آپ کو بالکل چارج شیٹ نہیں کروں گا۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پرائم منسٹر ہے جو 14-16 گھنٹے کام کرتے ہیں اور یہ بہتر ہو جائے چیزیں تو 1000 گنا بہتر رزلٹ آئے گا۔ ان حالات میں اس باڑے جس مرضی نظام کو ہم کہتے ہیں اس میں بھی انہوں نے ایف بی آر کے اندر ریونیو کتنا بڑھا دیا، آپ نے وار جیت لی، ڈپلومیٹکلی آپ کدھر سے کدھر چلے گئے، اتنی ساری ریفارمز ہو گئی ہیں۔ اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ اگر پرائم منسٹر صاحب کو سسٹم ٹھیک اور مل جاتا تو وہ 100 گنا زیادہ اس ملک کو تیزی سے آگے لے جاتے، اور لوگوں کی بڑی خواہش ہے اور رہے گی کہ کسی بھی طریقے سے میرے اور ان کے تعلقات خراب ہو جائے، لیکن حکومت کا مستقبل پھر کیا دیکھتے ہیں؟ حکومت کا مستقبل بالکل 5 سال پورے کریں گے، شہباز صاحب 5 سال پرائم منسٹر رہیں گے، کہ جو مرضی کر لیں، بیان میں سے جو مرضی نکال لیں، سارا کچھ کر لیں، لیکن وہ انشاءاللہ تعالیٰ 5 سال وزیر اعظم اپنا ٹائم پورا کریں گے۔ سر ایک چھوٹی سی چیز بتا دیجیے گا کہ سر آپ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے 30 سال کا سفر جو ہے وہ 3 سال میں طے کیا ہے، جنہوں نے کہا ان کا شکریہ۔ جی بخاری صاحب، محسن نقوی صاحب نے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ کی ہیں، لیکن ایک بات جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ایک طرف نظام گر چکا ہے، دوسری طرف اس نظام کے نتیجے میں بننے والی حکومت بھی قائم رہے گی، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے بڑی عجیب حیرت ہے کہ ایک بیان ایسے شخص جس کو کہہ رہے ہیں کہ 3 سال میں 31 سال کا سفر انہوں نے طے کر لیا، ایک بیان کے متحمل نہیں ہو سکتی ہماری پولیٹیکل ایلیٹ۔ جس بڑے جگادری کو دیکھ لیں اسی نے اس کے اوپر ریئیکٹ کیا ہے، بات کو سمجھے بغیر، اس کا کانٹیکس دیکھے بغیر۔ دیکھیے میرے نزدیک 2 بڑے حصے ہیں محسن نقوی کے بیان کے، ایک سسٹم کے حوالے سے ہے اور جو کرنٹ حکومت ہے اس کی کارکردگی کے حوالے سے ہے، اور دوسرا جو ہے وہ نئے صوبوں کی بحث جو چھڑی ہوئی ہے جس کا تصور جو ہے بہت پرانا ہے، لیکن انہوں نے نئے سرے سے اس کو بیان کیا تھا کہ اس کی ضرورت اگر ہے تو یہ بنا لینے چاہیے۔ تو ان 2 ہی بیانوں کا ہم انالیسس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی ایک بات تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ جو بھی حکومت نئی آئی ہے اس نے یہ الزام کیٹیگوریکلی لگایا ہے جانے والوں پر کہ وہ نظام تباہ کر کے گئے، چاہے وہ آج کی حکومت ہے، اس نے کہا تھا پی ٹی آئی نے نظام تباہ کر دیا، جب پی ٹی آئی تھی تو اس نے کہا تھا کہ نون لیگ نے تباہ کر دیا، جب نون لیگ آئی تھی تو اس نے کہا تھا پیپلز پارٹی نے تباہ کر دیا، جب پیپلز پارٹی آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ نے تباہ کر دیا۔ تو یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے، جو خود کرتے رہے ہیں
وہ کسی دوسرے کی زبان سے سن کے برداشت کیوں نہیں ہو رہا؟ تو ایک تو انہوں نے سسٹم کے حوالے سے جو بات کی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ اگر یہ تمام تر تباہ کاریوں کے باوجود اگر آج ہم جہاں کھڑے ہیں، اگر سسٹم ٹھیک سے چلا ہوتا، ڈیموکریسی جو ہے وہ پھلتی پھولتی، تو آپ سوچیں ذرا ہم کہاں ہوتے؟ کیا اس تمام تر تباہ کاریوں کے باوجود ہم نے ایٹم بم نہیں بنایا؟ کیا اس تمام تر تیاریوں کے باوجود ہم نے اپنے سے 10 گنا دشمن کو شکست دے کے اپنا وجود تسلیم نہیں کرایا؟ یہ سب کچھ تو ہم نے کیا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سسٹم ڈھنگ سے کام کرتا، اگر اس سسٹم کو ڈھنگ سے کام کرنے کی اجازت دی جاتی تو آج ہم بہت بہتر پوزیشن میں ہوتے۔ کیا خرابی ہے اس میں مجھے بتائیے ذرا۔ لیکن یہ بیان چونکہ ایک نوجوان، کمپیریٹیولی نوجوان آدمی کا ہے، اس لیے ان سے برداشت نہیں ہو رہا۔ دیکھیے 2-3 چیزیں جس کی وضاحت خود محسن نقوی نے کی ہے، پہلے تو اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ موجودہ نظام جو ہے یہ ٹہ رہا ہے یا گر رہا ہے یا ختم ہونے جا رہا ہے۔ وہ انہوں نے کیٹیگوریکلی سٹیٹ کیا ہے کہ یہ نظام 5 سال تک چلے گا، شہباز شریف صاحب جو ہے وہ 5 سال تک وزیر اعظم رہیں گے۔ سوری ٹو انٹرپٹ، لیکن محسن نقوی صاحب نے تھوڑی سی ڈسٹنکشن ڈرا کی ہے بٹوین دا سسٹم اور کرنٹ گورنمنٹ۔ انہوں نے کہا سسٹم تباہ ہو چکا ہے لیکن گورنمنٹ اپنے 5 سال پورے کرے گی۔ دیکھیے میں اسی کی طرف آ رہا تھا۔ دیکھیے ایک سسٹم یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے معرض وجود میں آنے کے بعد سے بہت سارے سسٹم ٹرائی ہوئے ہیں، بٹ نتھنگ ہیز ورکڈ۔ کیا ہمارے ہاں 3 ملٹری انٹرونشنز نہیں رہی؟ کیا ہماری آدھی سے زیادہ تاریخ جو ہے وہ مارشل لاؤں میں نہیں گزری؟ کیا ہمارے ہاں 9 دن کی وزارت عظمیٰ نہیں رہی؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ملٹری تالا آزماؤں نے ہمارے اوپر حکومت کی ہے تو ہمارے اوپر جن سیاستدانوں نے حکومت کی ہے ان کا بھی گریبان پکڑنا چاہیے کہ ہر بار آپ نے ایسی صورتحال کیوں تخلیق کی کہ فوجی جرنیل جو وہ آ کے آرام سے اقتدار پر قبضہ کر کے اور پھر 9 سال 10 سال 13 سال 15 سال چلاتا رہے۔ کس کا قصور ہے یہ؟ کیا یہ ہمارے سیاستدانوں کا فیلیور نہیں ہے؟ تو کیا اگر یہ فیلیور مان لیا جائے تو سسٹم تباہ نہیں ہوا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کو ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں آج جو سسٹم ہے، جب نقوی صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ سسٹم تباہ ہو چکا ہے، آج ہمارے ہاں جو سسٹم ہے آپ اس کو آئیڈیل کہیں گی؟ Is that an ideal system under which Pakistan should be governed? No. Therefore, reforms کی بات ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہر آنے والے رجیم نے اصلاحات کی بات کیوں کی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ایک نے سمجھا کہ پہلے میں خامیاں ہیں۔ تو اور سسٹم تباہ ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ جب نظام میں خرابیاں ہوں گی، جب آپ گورننس نہ کر سکیں، جب آپ لوگوں کی امید پر پورا نہ اتر سکیں، جب آپ اپنے کیے ہوئے وعدے پورے نہ کر سکیں، جب آپ آئین کی اسپرٹ کو امپلیمنٹ نہ کر سکیں، تو اور ناکامی کس کو کہتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے بخاری صاحب، آپ نے ریفارمز کی بات کی تو محسن نقوی صاحب بھی ریفارمز کی ہی بات کر رہے ہیں۔ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ موجودہ نظام اگر تباہ ہو چکا ہے تو اس کی گڈ گورننس کی طرف جانے کا راستہ جو وہ دکھا رہے ہیں وہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے کی بات کر رہے ہیں۔ تو بخاری صاحب بجائے اس کے کہ اس پر ایک ڈیبیٹ سٹارٹ ہو، تمام پولیٹیکل پارٹیز تو یوں لگ رہا ہے جیسے ڈیفینسو ہو گئی ہیں۔ میں تھوڑا سا توقف چاہوں گا۔ میرے خیال سے اس موضوع پر آنے سے پہلے اگر ہم ان کی تقریر کے باقی حصوں کو سمیٹ لیں تو میرے لیے ذرا آسانی ہو جائے گی۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہا کہ جی 18 وزارتوں کی کارکردگی جانچنے کا حکم دیا ہے وزیر اعظم نے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں، وزیر اعظم کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ ساری ہی وزارتوں کی جانچ پڑتال کروا لیں، مگر کروائیں کسی تیسرے فریق سے، اور اس کی جو بھی آبزرویشنز ہوں وہ ساری عوام کے سامنے رکھیں۔ کیا خرابی ہے اس میں؟ دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا کہ میں پارلیمنٹ کا کابینہ کے اجلاس میں نہیں جاتا ہوں، کابینہ کے جتنے اجلاس ہوئے ہیں میرے وزیر داخلہ بننے کے بعد سے، اس میں 70% میری حاضری جو ہے وہ موجود ہے۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا، رانا سلام اللہ کا نام لیے بغیر، کہ جنہوں نے یہ کہا کہ میں نے 3 سال میں 31 سال کا سفر طے کیا، میں ان کا بہت مشکور ہوں۔ لیکن ڈیسنٹ طریقہ ریئیکٹ کرنے کا یہی ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو 80 سالہ نظام کی تباہی کی بات کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے میں نے پہلے ابتدا میں بھی اس کی ایکسپلینیشن دے دی ہے، اور میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ نظام جس سے ہر آنے والے نے کہا ہو کہ تباہ ہو گیا ہے، چاہے وہ نظام مصطفیٰ PNA کی تحریک کے نتیجے میں ہو، چاہے وہ فوجی رول مارشل لا ایڈمنسٹریشن کے طور پر ہو، چاہے وہ جمہوریت کے نام کے اوپر غیر جمہوری رویے ہوں، یہ سارا کچھ اس 80 سالہ یا
75 साल जितनी भी हमारी तारीख है उसके अंदर अटी पड़ी है तारीख हमारी पूरी इस बैड गवर्नेंस से, इस सिस्टम की नाकामी तो से। बुखारी साहब, इस सिस्टम का ऑल्टरनेटिव क्या है? आपको क्या लगता है कि क्या सिस्टम हो तो गुड गवर्नेंस इंश्योर हो सकती है? मैं बस करीब करीब उसके आपके पहुंच गया हूँ, एक आधी बात रह गई है। दूसरी बात यह है कि वो कहते हैं कि ये तासुर जो दिया जा रहा है कि मैंने गवर्नमेंट को चार्जशीट किया है, ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी इस हुकूमत का हिस्सा हूँ। मशवरा देना या किसी चीज को की तरफ वजाहत करना या उंगली उठाना, इसका मतलब जमहूरियत की स्पिरिट के मुताबिक है, ये कोई बगावत या कोई फरार नहीं है। अब आ जाइए जनाब, वो कहते हैं कि मैं कैसे इस सिस्टम को ये कह सकता हूँ कि ये नाकाम हो गया है, क्योंकि इसी हुकूमत के दौर में FBR ने अपना रेवेन्यू बढ़ाया, फिर वो कहते हैं हमने बहुत बड़ी एक जंग जीती, फिर वो कहते हैं कि सफारती सतह के ऊपर पाकिस्तान का जो वकार आज है पाकिस्तान की तारीख में नहीं रहा, तो क्या ये इसी हुकूमत की कारकर्दगी नहीं है? ये तो हो गया जनाब आपके उस पहले सवाल का जवाब। अब आया था दूसरे सवाल के ऊपर। देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे फिर बहुत हैरत है कि जिस तरीके से हमारे इलेक्टेड लीडर्स जो हैं या बड़ी पार्टियां जो हैं, जो हुक्मरान पार्टियां हैं या जो सूबाई हुकूमतें हैं, वो जिस तरह से रिएक्ट कर रही हैं गिरेबान में झांके बगैर। आप मुझे ये बताइए, मैं आपसे सवाल करता हूँ और आज अपने इस फोरम से पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप से पूछता हूँ कि क्या सूबे बनाने की बात नई है? पहली दफा की है? किसी ने कोई नया आइडिया किया है? तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, दावे से कह रहा हूं मैं, किसी ना किसी वक्त जब वो इक़्तिदार में थी या जब वो अपोजिशन में थी, सूबे बनाने की बात करती रही हैं। यानी सराइकी सूबे से इब्तिदा होने के बाद जनूबी सूबा बनने की बात पर महीनों नहीं सालों बहस होती रही है। अगर आपको मैं याद दिलाऊं तो क्या हमारे साबिक वजीर आजम बानी PTI ने ये नहीं कहा था कि मैं अपने इक़्तिदार में आने के बाद 90 दिन में जनूबी पंजाब का सूबा बना दूंगा? आप मुझे बताइए, क्या नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने, बल्कि नून लीग ने खास तौर से पंजाब असेंबली में रेजोल्यूशन पास नहीं की थी कि सूबा बनना चाहिए 2/3 अक्सरियत के साथ? जब हम बात करते हैं कि आइन के तहत सूबे बनने चाहिए, तो ये आइनी प्रोविजन है ना कि जिस सूबे में सूबा बनना है वहां 2/3 अक्सरियत से पहले रेजोल्यूशन पास की जाए, फिर वो मामला पार्लियामेंट को भेजा जाए और पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में, यानी नेशनल असेंबली में भी और सेनेट में भी 2/3 अक्सरियत से वो करारदाद मंजूर हो, तब आईनी तौर पर आप ऐसा काम कर सकते हैं। क्या ये आपके आइन में लिखा हुआ नहीं है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बुखारी साहब। प्रोग्राम में वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, ये राना सनाउल्लाह साहब भी वैसे तो एग्री कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आइन के रूह से सूबे बना ले, हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन जैसे आप भी बात कर रहे हैं कि प्रोविंशियल असेंबली से 2/3 अक्सरियत से ये रेजोल्यूशन पास होना जरूरी है आफ्टर बीइंग पास्ड फ्रॉम नेशनल असेंबली एंड सेनेट। तो बुखारी साहब, ये 2/3 अक्सरियत आएगी कैसे? पंजाब की बात कर लें तो PMLN की अक्सरियत है, सिंध में पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है। देखिए, जब हम आइन की बात करते हैं तो फिर हमें आइन की रूह के मुताबिक बात करनी चाहिए। अगर तो आईनी तौर पे बनने हैं तो ऐसे बनेंगे, अगर आइन में तरमीम करके बनने हैं, बहुत सारे काम और नहीं हुए आइन में तरमीम होके। ये 26वीं तरमीम क्या है, ये 27वीं तरमीम क्या है, ये 18वीं तरमीम क्या थी कि आइन में तरमीम नहीं थी तो इसके ऊपर क्यों नहीं हो सकती? ये तो सारा दारोमदार पॉलिटिकल पार्टीज के एटीट्यूड पर है कि क्या लेकिन सर, अगर आइन में तरमीम भी करनी है तो उसके लिए भी तो 2/3 मेजोरिटी रिक्वायर्ड है, और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के पास 2/3 मेजोरिटी है, और दोनों अगेंस्ट हैं इस पूरे मौकिफ के। देखिए, आइन कुछ चीजों का रास्ता रोकता है इसलिए कि इंतशार पैदा ना हो, इसलिए उन्होंने कदगन ऐसे लगाए हैं कि अगर ऐसी सूरत हाल हो जाए कि सूबाई असेंबली भी और पार्लियामेंट के दोनों ईमान भी 2/3 अक्सरियत से कहें, तो फिर कोई रास्ता नहीं है, कोई मुफर नहीं है, इससे फरार मुमकिन नहीं है। तो उन्होंने एक प्रोविजन जो है वो दे दी है। लेकिन मुझे हैरत इस बात के ऊपर है कि बहुत सारे वो लोग जो खुद इसको एडवोकेट करते रहे हैं, कभी हमने हजारा सूबा की बात सुनी, वो KPK में था, मुतालबा किसका था? नून लीग का था। तो कहने का मतलब ये, कराची में MQM क्या कराची को सूबा बनाना नहीं चाहती थी? क्या इसके ऊपर महीनों नहीं सालों डिबेट नहीं होती रही? तो क्या बन गया? तो कहने का मतलब यह है कि इसका तरीकाकार इख्तियार करने के लिए आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए, या फिर आइन में आप तरमीम करें। अगर आप आइन में तरमीम करने की पोजीशन में है तो फिर ये रेजोल्यूशन को नहीं पास कर लेंगे। एक तो ये है। दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा इसके अंदर एक गुंजाइश मौजूद है, कहीं तो सूबे बनाने की बात हो रही है
اور کہیں ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنانے کی بات ہو رہی ہے. ایڈمنسٹریٹو یونٹ از اے ڈفرنٹ کانٹیکسٹ آل ٹوگیدر. مجھے اپنی سیاسی ایلیٹ سے یہ توقع نہیں ہے کہ وہ یعنی صوبوں کے ذریعے اس گورننس کو انشور کر لیں گے جس کی تلاش میں ہم کو پچھلے 70 سال سے گم ہیں. اس لیے کہ جو حکومتیں لوکل باڈی کے الیکشن نہ کرا سکتی ہوں, جو چلنی بھی ان کے ماتحت ہیں, لیکن چونکہ اختیار مالی خاص طور سے جو ہے وہ منتقل ہو جائے گا گراس روٹ لیول پر, لہٰذا صوبائی حکومتیں سمجھتی ہیں کہ ہم کیا پوسٹ آفس ہے کہ ادھر سے فنڈ آئیں گے ہم کو آگے پکڑا دیں گے. مطلب یہ ہے کہ ان کی اپنی دکانداری کیسے چلے گی. تو مجھے اس بات پر بھی بہت حیرت ہے کہ جو لوکل باڈی الیکشن نہیں کرا سکتے وہ چھوٹے صوبے بنا کے ان کو کیسے گورن کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے خلاف ہاں بخاری صاحب, ابھی کچھ اس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ یہ فیصلے تو ہو چکے ہیں کہ صوبے بننے ہی بننے ہیں, اور اس حوالے سے کافی ایم این ایز اور ایم پی ایز کو بتایا جا رہا ہے کہ 6 مہینوں کا ٹائم ہے, 6 مہینوں بعد نیب کے کیسز جو ہیں وہ کھول دیے جائیں گے. تو بخاری صاحب پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ, اور پھر میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے چینلز بھی اور بہت سے پلیٹ فارمز کے اوپر پبلک سروس کیے جا رہے ہیں جس میں میجورٹی آف پبلک جو ہے وہ اس حق میں ہے کہ نئے صوبے بنائے جائیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب یہ فیصلہ واقعی ہو چکا ہے اور یہ بن کر رہیں گے؟ دیکھیے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس ملک میں ہر وہ تجربہ کیا گیا ہے جس سے یہ توقع تھی کہ شاید پازیٹیو ریزلٹس نکلیں گے. اگر میں اس تاریخ کے حوالے سے دیکھوں تو صوبائی تو حکومتیں جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بڑے صوبوں کو چھوٹے چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹس میں یعنی تبدیل کر لیں. کوئی خرابی نہیں ہے اس میں, پوری دنیا میں ہوا ہے. آپ پڑوس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھیے, اس کے آج 26 صوبے ہیں. آپ پوری انٹرنیشنل دنیا میں دیکھیے چھوٹے چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں سٹیز کے لیول پر, جن کو سٹی گورنمنٹ کہتے ہیں. وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یا تو کوئی ان حکومتوں سے پوچھے کہ آپ کی پرفارمنس اپ ٹو ڈیٹ یا توقع کے مطابق رہی ہے یا نہیں. اگر نہیں رہی تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گراس روٹ. بخاری صاحب ایک لاسٹ سوال بریک پر جانا ہے سر, سوری انٹرپٹ کر رہی ہوں سر. یہ بھی بات ہے کہ پاکستان پی ایم جو مسلم لیگ نون ہے وہ کچھ حد تک ایگریڈ ہے, بٹ مین ریزسٹنس آ رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے, کیونکہ انہیں یہ خوف ہے کہ اگر نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنے تو کراچی الگ ہو جائے گا اور پھر وہ ان کا دائرہ اختیار سے نکل جائے گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ صدر زرداری صاحب فائنلی اس پر سگنیچر کریں گے؟ دیکھیے عجیب و غریب بات ہے, یہ بیان جب محسن نقوی نے دیا تو اس سے کوئی 3 گھنٹے پہلے وہ 3 گھنٹے کے لیے پریزیڈنٹ آصف زرداری سے ملے, اور ان کے حوالے سے اگر تعلقات کی نوعیت میں نہیں بیان کر رہا ہوں, ان کی پارٹی سے پوچھ لیجئے کہ ان کے بیچ بہت ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہے. تو میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ آصف علی زرداری کے علم کے بغیر یا ان کی ٹیسٹ اپروول کے بغیر محسن نقوی نے یہ اتنا بڑا بیان جو ہے وہ اپنی مرضی سے جاری دے دیا تھا. اس سے پہلے کہ آپ بھاگے, مجھے لگ رہا ہے کہ آپ اب اس سے جان چھڑانا چاہتی ہیں اس موضوع سے. تھوڑا سا جو ریاکشن ہمارے سامنے ہے اس کو تھوڑا سا گیج کر لیتے ہیں. رانا ثناء اللہ کو ہم نے بتا دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بیان بے معنی ہے. لیکن بخاری صاحب آپ بات کر رہے ہیں کہ 3 گھنٹے پہلے میٹنگ کر آئے محسن نقوی صاحب صدر زرداری صاحب سے, لیکن ان کی پارٹی کا کوئی بھی ممبر ہو وہ کھلے عام تنقید کر رہا ہے نئے صوبے بننے پر. ایون سی ایم سندھ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی سسٹم جو ہے ناکام نہیں ہوا, بلکہ کوئی صوبے جو ہے وہ نہیں بننے, یہ خیال ہی ترک کر دیں. دیکھیے پھر آپ ایک مشکل سمت میں مجھے گھسیٹ رہی ہیں. دیکھیں میں پیپلز پارٹی کے حوالے سے بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ دیر از اے کانسیپٹ آف گڈ کاپ بیڈ کاپ. جی والد صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں جسے ہر قانون سازی کے اوپر دستخط کرنے ہوتے ہیں, اس کی اپروول دینی ہوتی ہے. بیٹا جو ہے وہ اپوزیشن کا لیڈر ہے, اس کو اپنی دنیا بسائے رکھنا ہے, اس کو جوان خون ہے, اس کے اندر بہت سا لاحوالی پن بھی ہے. لہذا ان کے بیانات اور ان کے والد صاحب کا ریئیکشن جو ہے یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. اس لیے میں نے وہ حوالہ آپ کو اس لیے دیا تھا کہ جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید یہ محسن نقوی کی اپنی تخلیق کہہ لیجئے یا اپنی رائے ہے یا اپنی اوپینین ہے یا اپنا کوئی آبجیکٹو ہے, وہ غلطی پر ہے. اس کے اوپر بہت ہائی لیول کے اوپر گفتگو ہو چکی ہے. صوبوں کے قیام سے کسی کو انحراف نہیں ہے, بالکل ٹھیک, کوئی اس سے بھاگ ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ بالکل ٹھیک ہے بخاری صاحب. جی لہٰذا اب ذرا 2-3 جملوں کی اجازت دیجیے. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ محسن نقوی کا بیان جو ہے یہ بے معنی ہے اور اس کا کوئی سیاق و سباق نہیں ہے. اگر بننے ہیں تو آئین کے تحت بنیں گے. پلوشا خان جو پیپلز پارٹی کی رہنما ہے, انہوں نے رانا ثناء اللہ کی تائید کی ہے. اب یہ بھی تو پیپلز پارٹی کے لیڈر ہی ہیں نا.
آگے چلیے. جو پی ٹی آئی کے مولانا عباس پبی صاحب ہیں, انہوں نے کہا کہ محسن نقوی کے بیان سے لگتا ہے کہ ارباب اختیار مسلم لیگ کا بوجھ اٹھا کر تھک گئے ہیں. اشارہ آپ سمجھ رہی ہیں کیا ہے؟ بڑا خوفناک بیان ہے یہ بھی. مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ محسن نقوی کے بیان کو زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے. بلوچستان نیشنل پارٹی کے عبد المالک بلوچ کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم این ایف سی ایوارڈ کو تو بالکل کسی صورت میں نہ چھیڑا جائے. اب یہ منظرنامہ ہمارے سامنے ہے, یہ ایک ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے, اس کے اوپر ابھی مزید ڈیبیٹ ہوگی. یہ نہیں ہونے جا رہا کہ ون فائن مارننگ ہم صبح کو اٹھیں گے اور پتہ چلے گا کہ پاکستان میں 4 کی بجائے 40 صوبے بن گئے ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ کسی نہ کسی سسٹم, کسی نہ کسی میکنزم کے تحت ہوگا, کسی نہ کسی آئینی پروویژن کے تحت ہوگا, چاہے تو ایگزسٹنگ پروویژنز ہو یا امینڈمنٹ ہو. یہ میں اس کے اوپر کوئی گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. اس ملک میں 26ویں ترمیم کو آپ لے لیجئے, کتنی مخالفت تھی. پی ٹی آئی تو چلیے بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی تھی, اپوزیشن میں تھی, اس کو ایک طرف رکھیے. مولانا فضل الرحمان کو لے لیجئے. کیا مولانا فضل الرحمان نے لاسٹ منٹ کے اوپر 26ویں ترمیم کے حق میں ووٹ نہیں دیا جبکہ ان کی کمپین سب سے زیادہ تھی؟ تو کس وقت کس کے انٹرسٹ کہاں لائی کرتے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا اگر صوبے بننے ہیں. سو جی بالکل بخاری صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا اور پھر ڈیبیٹ ایٹ لیسٹ ٹاپک کے اوپر ہونی چاہیے. ابھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک بریک, واپس آ کر پولیٹیکل سینیریوز پر ڈسکشن کریں گے, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب ویسے تو ان کی اپنی ہی بانی کی بہن نے کافی تنقید کر دی ہے اس ڈیٹ کے اوپر, لیکن میں آپ سے جاننا چاہوں گی کیا لگتا ہے کہ 27 سپتمبر کے پیچھے کیا حکمت عملی ہے پی ٹی آئی کی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سہیل افریدی کو پھر نئے سرے سے پنگا ہوا ہے. کچھ دنوں سے آرام سے بیٹھے ہوئے تھے. یہ نا اپنی پارٹی کی ایسی تیسی کرانے پر تلے ہوئے ہیں. انہوں نے جب کبھی احتجاج کا اعلان کیا ہے اس کے اوپر ان کے جو فالوورز ہیں ان کی طرف سے کولڈ رسپانس کے بعد باعث یہ اپنی کمزوری خود ظاہر کرتے جا رہے ہیں, جو عوام الناس کو بھی دکھائی دے رہی ہے. کیونکہ 5 اگست کا جو انہوں نے کہا تھا کہ بس ملک میں تباہی آنے والی ہے, بس پتہ نہیں ریولوشن کیا ہوا احتجاج کا, وہ آپ کے سامنے ہے. سینکڑوں, ہارڈلی سینکڑوں ورنہ درجنوں لوگ جہاں جہاں بھی نکلے وہاں ان کا مکو ٹھپ دیا گیا, اینڈ دیٹس آل, دی ریولوشن ہیز گون. یہی حال ہوگا اس احتجاج کا بھی, اس لیے کہ 9 مئی کیا حاصل ہوا, 26 نومبر ہوا, اسلام آباد پر قبضہ کرنے کے لیے گئے, کیا حال ہوا, 2 لانگ مارچ کیے, 4 دھرنے دیے, 2 مرتبہ پنجاب پر چڑھائی کی, اڈیالہ جیل پر 2 مرتبہ وارد ہوئے کہ بانی کو ساتھ لے کے جائیں گے, کیا ہوا ان کا. تو اس کے بعد اگر آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ ان کی بات کوئی سنے گا, تو مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ جو جذباتی تقریر ہے ان کی, یہ پھر وہی پہلے فیز میں اپنے چلے گئے ہیں جو پہلے چند ہفتوں میں جس طرح سے اسٹوڈنٹ لیڈر کی طرح سے تقریریں کرتے تھے. He has proved himself not to be a CM stuff. Having said that, جو اپنی اندر کی ان کی جو کنٹرڈکشنز ہیں, اتنی پرزور جذباتی تقریر کے بعد جو رد عمل علیمہ خان کی طرف سے آیا ہے, وہ کہتی ہیں ہمیں تو نہیں آئی کہ یہ کال کیا ہے, میں نے تو جلسہ دیکھا نہیں ہے, مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ لمبی تاریخیں دے کے بانی کو انتظار کروا رہے ہیں. ریڈیکول کر دیا نا آپ کہ وہ جذباتی تقریر کہاں گئی. پھر وہ کہتے ہیں کہ اتنی لمبی تاریخ کیوں دی 27 ستمبر کی, انہیں معلوم نہیں ان کا کیا لایا عمل ہے. بیچ میں 13 اگست بھی تھا, 25 اگست بھی تھا, وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے ریڈیکول کر کے ان کی تقریر کا سارا تاثر جو ہے وہ تو مطلب ہے ختم ہو گیا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک طرف احتجاج کی بات ہو رہی ہے, دوسری طرف احمد ڈوگر صاحب یاز صادق سے ملتے ہیں جو نیشنل اسمبلی کے اسپیکر ہیں, پھر سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں. وہ تو اگر آپ کہیں تو ہم اسی چیمبر میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ کیا اسٹریٹجی ہے؟ کیا پارٹی ایک طرح سے سوچ نہیں رہی ہے؟ کیا فیصلے ایک جگہ پر ہو نہیں رہے ہیں؟ مجھے تو اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آتی ہے. بخاری صاحب یہ 2 ماہ ڈیلے کیوں کیا گیا اس معاملے کو؟ کیا ابھی کوئی پلاننگ نہیں ہے, جیسے لیما خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی حکمت عملی نہیں ہے ان کے پاس, کوئی پلان نہیں ہے, یا پھر دے نو کہ ابھی اس طرح سے ورکرز جو ہے اس طرح سے لوگ باہر نہیں نکل پا رہے ہیں بیکاز 5 اگست پر ایک کر کے دیکھ لیا کہ وہ اس طرح کا پاور شو نہیں کر پائی پی ٹی آئی. آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب ہے کہ 5 اگست کا رسپانس دیکھ کے پھر جلدی کی تاریخ نہیں دی جا سکتی تھی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو بھی باور ہو گیا ہے کہ ان کے کہنے کے اوپر لوگ نہیں نکل رہے ہیں. یہ انفارچونیٹ بات ہے, یہ بہت ہی اپنی پارٹی کا مذاق اڑوانے والی بات ہے. دیکھیے اڈیالہ جیل جو ہے وہاں تک اب رسائی ہی ممکن نہیں ہے ان کی. بیچ میں آپ نے وہ اشارہ نہیں دیکھا کہ اسلام آباد جائیں گے اور نہیں ہماری منزل اڈیالہ ہوگی, یہ بھی قائم ہو.
ان کو معلوم ہے اچھی طرح سے کہ وہ چیف منسٹر کے پورے پروٹوکول کے ساتھ بھی آئے ہیں تو جیل کے دروازے تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. پھر یہ ہوا میں بڑھ کے مارنے کی مجھے سمجھ میں نہیں آتی. یہ اپنے جو فالوورز ہیں، یہ اپنے جو لوگ امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ بانی جیل سے باہر آئیں گے اور پھر ایک مرتبہ پی ٹی آئی کو یعنی اقتدار جو ہے وہ حاصل ہوگا، ان کو مایوس کر رہے ہیں. اس لیے کہ ہر نئی مرتبہ ایکسپوز ہو رہی ہے پارٹی کہ اس کے پاس یا تو اسٹرینتھ نہیں ہے یا ان کے فالوور ڈس اپوائنٹ ہو کے بیٹھ گئے ہیں. اس کی بھی ایک وجہ ہے، وہ مختصراً میں بیان کر دوں کہ 9 مئی جنہوں نے کیا تھا 9 مئی، ان کے وارثوں سے پوچھیں، ان کے ماں باپ سے پوچھیں جو مقدمات بھگت رہے ہیں. تمام بڑے وکلاء کو بانی پی ٹی آئی کا کیس، بشرا بی بی کا کیس تو یاد ہے. وہ 5 اسیران جو لاہور میں پڑے ہیں، کسی نے پلٹ کے دیکھا ہے اس طرف؟ وہ جو باقی کے ورکر ہزاروں کی تعداد میں جن کے اوپر مقدمات تھے، کوئی پرسو کیا کسی نے؟ تو آپ کیسے توقع کرتے ہیں اس پارٹی کی کال پر، اور وہ بھی خاص طور سے جو سہیل افریدی جیسا بندہ جس کی تو پھر بخاری صاحب اس پکچر سے تو یوں لگ رہا ہے کہ بانی جیل میں ہی رہنے والے ہیں پھر تو. دیکھیے، یہ بات بھی میں نے نہیں کہی ہے، یہ بات بھی بے پناہ تجزیہ نگاروں نے کہی ہے، اور یہ بات بے پناہ پولیٹیکل اینالسٹ نے کہی ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ پارٹی تلی ہوئی ہے اس بات پر بشمول فیملی کہ بانی باہر نہ آئیں، کیونکہ باہر آئیں گے تو ان سب کی چودراہٹیں اسی وقت دم توڑ جائیں گی. کیا کسی نے ان بہنوں کے، سب بہنوں کے نام معلوم تھے بانی کے جیل میں جانے سے پہلے؟ کیا یہ جو وکلا آج چودھری بنے بیٹھے ہیں، ان کا کسی نے نام سنا تھا پہلے؟ جتنے بھی اسٹالورٹس تھے پارٹی کے، وہ یا جیل میں ہیں اور یا پارٹی چھوڑ گئے ہیں یا پارٹی سے نکال دیے گئے ہیں. میں نام لینے بیٹھوں گا تو وقت پورا جو ہے آپ کا ختم ہو جائے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوشش بھی کر کے دیکھ لیں. حکومت اس بیان سے ہلی ہوئی نہیں ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ ان کو ہم نے اٹک کا پل ہی پار نہیں بخاری کرنے صاحب دینا. ابھی آپ نے مذاکرات کی بات کی، حکومت نے ایک دفعہ پھر سے دعوت دی ہے. طارق فضل چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب بال جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کورٹ میں ہے. تو پی ٹی آئی تو ہمیشہ سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ بانی سے ملاقات پہلے کروائیں، بعد میں مذاکرات کا آغاز ہوگا. تو اس دفعہ کیا مذاکرات ہو پائیں گے؟ دیکھیے، اس دفعہ بانی سے ملاقات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. اس دفعہ تو بالکل ایسے لگا ہے کہ عامر ڈوگر اس مینڈیٹ سے آئے کہ ہم بات چیت کرنے کے لیے سیریس ہیں. میں نے پہلے بھی پچھلے پروگرام میں کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، کہ پی ٹی آئی کی کوشش ہے کہ کوئی سپیس بنائی جائے اپنے لیے. میں نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ محسن نقوی کے بیان سے اس شدت سے اتفاق کرنا، بیرسٹر گوہر نے بھی کیا، بیرسٹر سیف نے بھی کیا، وہ صرف اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ پی ٹی آئی اپنی کھوئی ہوئی سپیس واپس لینا چاہتی ہے پولیٹیکل سسٹم میں، تاکہ وہ کہیں نہ کہیں اسرٹ کر کے وہ مقاصد حاصل کر سکے جس کے نتیجے میں بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر آئیں گے. یہ اسی طرح ہی ہوگا، ورنہ یہ ممکن نہیں ہے. جی بالکل بخاری صاحب، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل سپیس ملے گی تو ہی جا کے رہائی کا کوئی سبب بن سکتا ہے، بیکاز اٹس اے پولیٹیکل پروسیس. پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک بریک، ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ٹو دا شو. پچھلے کچھ دن سے اس طرح کی خبریں آ رہی تھیں کہ ایران جنگ کے نتیجے میں امریکہ کے اندر ویپن شارٹیج جو ہے وہ ہونا شروع ہو گئی ہے، مگر اور یہ خبریں اتنی زیادہ آ رہی تھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو خود ان کی تردید کرنی پڑ رہی ہے. اور اس کو ایک بہت بڑی وجہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ایران جنگ اور پھر ایران پر حملے جو امریکہ کی جانب سے روکے گئے ہیں، ان کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے اندر یہ ویپن شارٹیج ہو گئی ہے اور پھر امریکہ کو سفارتی حل کی طرف لوٹنا پڑ رہا ہے. مگر جیسے ہی جو ہے وہ تھوڑی سی امن کی امید پیدا ہوئی، جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ وہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگوں کو مزید مارنا نہیں چاہتے، اس کے ساتھ ہی نیتن یاہو کی جانب سے ایک دفعہ پھر بینگ اے اسپوائلر سخت گیر قسم کے بیانات منظر عام پر آنا شروع ہو گئے ہیں. اور ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان کیا ڈیل ہوتی ہے، وہ اپنے انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ایران پر حملے جاری رکھیں گے. اس کے ساتھ ہی جو اسرائیل کے وزیر دفاع ہیں وہ بھی کانسٹنٹلی اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ غزہ کے اندر بھی وہ اپنی کارروائیاں جو ہیں وہ جاری رکھیں گے. تو کیا ہمیشہ کی طرح سیم اولڈ پیٹرن ریپیٹ ہوگا؟ کیا ہمیشہ کی طرح امریکہ اور ایران مذاکرات کی میز پر بیٹھیں گے اور کچھ حد تک سفارتکاری ہوگی، معاملات آگے بڑھنے لگیں گے اور اسرائیل ایک اسپوائلر کا کردار ادا کرتے ہوئے سارے معاملے کو سیبوٹاج کر دے گا، یا پھر اس دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ اس کو لگام ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اس سوال کے ساتھ آج کے پروگرام سے دیجیے آپ سب سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ منڈے کو. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.